السلام علیکم دوستو، آج آپ کو بتانا ہے کہ آپ HEC ہائیر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان میں ڈگری اٹیسٹیشن کے لیے کیسے اپلائی کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے آپ نے ڈگری ایکویلنسی کے لیے اپلائی کرنا ہو، لوکل ڈگری ایکویلنسی یا فارن ڈگری ایکویلنسی یا پاکستانی ڈگری کوئی اٹیسٹ کروانی ہو، تو اس کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پروفائل مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ڈاکومنٹ سارے اپلوڈ کرتے ہیں، پھر اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد فیس سبمٹ کروانے کے بعد HEC ڈاکومنٹ یا تو آپ کوریئر کے تھرو بھیجتے ہیں یا اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ بہت ہی سادہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ گوگل پہ آپ لکھیں گے HEC سروسز، یہ پورٹل آپ اوپن کر لیں گے تو آپ کے سامنے یہی پورٹل اوپن ہوگا جو میں نے آپ کو اوپن کر کے دکھایا ہوا ہے، یہ پورٹل اوپن ہو جائے گا۔ اب آپ نے جب اکاؤنٹ بنانا ہے تو اکاؤنٹ آپ کیسے کریٹ کریں گے۔ اب آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس پہلے اکاؤنٹ بنا ہوا ہو تو آپ CNIC اور پاسورڈ لگا کے سائن ان ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ پہلی بار پورٹل یوز کر لیں، پہلی بار ڈگری اٹیسٹیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ نے پہلے اکاؤنٹ بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ جائیں گے سائن اپ، یہاں پہ آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے، میٹرک کی سند کے مطابق لکھنا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرنی۔ اگر آپ کے دو نام ہیں، جیسے میرا نام عظمت عباس ہے تو میں عظمت ادھر لکھوں گا، عباس ادھر لکھوں گا۔ اگر کسی کے 3 نام ہو، محمد علی خان جیسے ہے تو محمد علی اس میں لکھ لیں گے اور خان ادھر لکھ لیں گے۔ تو آپ نے میٹرک سند کے مطابق نام لکھنا ہے، اس میں غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ CNIC نمبر انٹر کرنا ہے، نیشنلٹی ظاہر ہے آپ پاکستانی ہیں تو وہ کریں گے، پاسورڈ لگا لینا ہے، موبائل نمبر انٹر کرنا ہے، اپنا ای میل یہاں پہ لکھیں گے اور سبمٹ کریں گے تو آپ کو ایک OTP جو ہے وہ آپ کی ای میل کے اوپر آ جائے گا۔ یہ ای میل میں نے پہلے ہی کنیکٹ کی ہوئی ہے، ابھی میں مکمل طریقہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم یہ سارا کیسے کریں گے۔ یہ میں نے نام لکھ دیا ہے جی، نام لکھنے کے بعد نیشنلٹی پاکستانی اور میں یہاں پہ CNIC انٹر کر دوں گا۔ اب یہاں پہ میں نے اپنا پاسورڈ جو ہے وہ ٹائپ کرنا ہے جو آپ سمجھتے ہیں آسان بھی ہو، زیادہ مشکل پاسورڈ بھی نہیں لگانا کیونکہ بندے کو بعد میں خود بھی بھول جاتا ہے۔ تو یہ آپ سائن اپ ہو رہے ہیں، مطلب آپ فرسٹ ٹائم اکاؤنٹ کریٹ کر لیں تاکہ آپ اپنے ڈاکومنٹ کی اٹیسٹیشن یا ایکویلنسی کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ موبائل نمبر انٹر کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے، میں پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے جو نام انٹر کرنا ہے وہ میٹرک کی سند کے مطابق کرنا ہے۔ CNIC اپنا جو پاسورڈ بنا لیں گے، پاسورڈ ایسے بنانا ہے کہ آپ اس کو یاد بھی رکھیں، سمپل سا بنانا ہے۔ جیسے سمپل ایک پاسورڈ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لکھیں کہ پنجاب، P کیپٹل بنا لیں، @123، اس طرح کا پاسورڈ یاد بھی رہتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ پاسورڈ جو ہے اگر کمپیوٹر کے اوپر ہیں تو یہاں سے آپ اس کو سیو بھی کر لیں۔ جو آپ نے یہاں پہ ٹائپ کیا ہے پاسورڈ، یہاں سے آپ دیکھیں تو ویو بھی آپ کر سکتے ہیں، ویو کر لیں گے، اس کو یوں ہی سلیکٹ کریں گے تو ویو ہو جائے گا۔ آپ نے دونوں طرف ایک جیسا پاسورڈ جو ہے وہ ٹائپ کرنا ہے اور اس کو سیو بھی رکھنا ہے۔ ای میل میں نے ٹائپ کر دیا اور میں اس کو کر دوں گا سبمٹ۔ تو یہ میرا پہلا سٹیپ ہے کہ میں اکاؤنٹ بنا رہا ہوں، اس کے بعد ہم نے اس کی مکمل پروفائل بنانا ہوتی ہے۔ تو میں اس کو کر دوں گا سبمٹ، ویٹ کروں گا۔ جو ہی میں نے سبمٹ کیا تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ انٹر ای میل ویریفیکیشن کوڈ، میرے ای میل کے اوپر جو ایک ویریفیکیشن کوڈ ہے وہ چلا گیا۔ ابھی اچھی بات ہے کہ موبائل پہ OTP نہیں آتا ہے۔ اب آپ اپنی ای میل چیک کریں گے، یہ ای میل ہے جی۔ میں اس کو یہاں سے تھوڑا ریفریش کروں گا اور چیک کروں گا کہ مجھے OTP آیا یا نہیں۔ ان باکس میں آئے گا، ان باکس میں نہ آئے تو آپ بعض دفعہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں ای میل سیکشن ہوتا ہے، آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں، نیچے سپیم فولڈر ہوتا ہے، آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی بعض دفعہ جو ای میل کا OTP ہے وہ یہاں بھی آتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ساری ذہن میں رکھنی ہے۔ ان باکس کو چیک کر لیں، آل میلز کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، یہاں سلیکٹ کریں گے نا تو یہ آل میلز والا اوپن ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ سپیم فولڈر کو بھی چیک کر لیں گے۔ تو یہ سارے آپ جو ہی ریفریش کرتے رہیں گے، پیج کو آپ یہاں سے ریفریش کریں گے تو آپ کو OTP آئے گا، وہی OTP آپ نے یہاں انٹر کرنا ہے۔ میں نے اس کو دوبارہ ریفریش کیا کیونکہ ابھی مجھے میل نہیں آئی، تو ابھی دیکھیے کہ جو ہی میں نے پیج ریفریش کیا ہے تو یہ دیکھیے کہ مجھے ای میل آ چکی ہے، یہ مجھے کوڈ آ چکا ہے۔ یہ کوڈ آیا تھا جی، میں اس کو دوبارہ ایسے کر کے میں اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر یہ نہیں ہوا تو میں ری سینڈ کوڈ بھی کروا سکتا ہوں۔ تو ابھی آپ دیکھیے کہ میرا جو ہے وہ اکاؤنٹ ویریفائی سکسیسفلی ہو گیا ہے۔
ابھی جو میں نے CNIC یہاں پہ انٹر کیا تھا اور جو میں نے پاسورڈ لگایا تھا وہ لگا کے میں سائن ان ہو جاؤں گا. تو کیسے سائن ان ہوں گا؟ میرا CNIC میں نمبر یہاں پہ انٹر کروں گا اور اس کے ریلیٹڈ جو پاسورڈ لگایا تھا وہ اور سائن ان ہو جاؤں گا. CNIC انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ ڈیش وغیرہ نہیں لگانا ہے, آپ ہوں گے سائن ان. تو یہاں پہ ابھی آپ نے پاسورڈ لگا دینا ہے جو میں نے پاسورڈ بنایا تھا. میں نے اپنا CNIC انٹر کیا, پاسورڈ لگا دیا. میں اس کو یہاں پہ سیو بھی کر سکتا ہوں, تو بہتر ہے کہ آپ اس کو سیو بھی کر لیں گے. جب یہ دونوں چیزیں آپ انٹر کر دیں گے تو اس کے بعد کیا کریں گے, آپ ہو جائیں گے سائن ان. تو یہ ہمارا پہلا سٹیپ جو ہے وہ مکمل ہو گیا, ہمارا اکاؤنٹ سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گیا. تو دیکھیے یہاں پہ میرا نام آ رہا ہے علی علی علی. یہاں پہ میں نے دیکھیں کہ اپنا یہاں پہ 2 نوٹیفیکیشن آیا کہ میرا اکاؤنٹ کریٹڈ ہے, یور کانٹیکٹ انفارمیشن واز اپڈیٹڈ. یہ سارے میں ایک بار ان چیک کر دوں گا. یہ جی پروفائل ہے. اب میں نے اسی کو مکمل کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ نیچے دیکھیے کہ میری 20% کمپلیٹ ہے پروفائل. اپڈیٹ پروفائل, یہاں یہ ڈیش بورڈ ہوتا ہے, یہاں ڈگری اٹیسٹیشن کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں, یہاں سے ایکویلنسی کے لیے کو دکھا دیتا ہوں. اور آپ کو جو اس سے بڑی بات ہے جو دکھانی ہے, جس میں سب سے زیادہ غلطی ہوتی ہے, ڈگری ٹائٹل انٹر کرنے میں بہت پرابلم آتا ہے. جیسے یہ ڈگری ٹائٹل ہے کہ بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری, یہ ڈگری ٹائٹل ہوتا ہے. ایک اور ایگزامپل ہے کہ ماسٹر آف آرٹس ان اسلامک اسٹڈی, یہ یونیورسٹی آف گجرات کی ڈگری ہے. یہ یونیورسٹی آف گجرات کی ایک اور ڈگری ہے جس میں ماسٹر آف آرٹس ان اسلامک اسٹڈی ہے. تو جب ہم یہ ٹائٹل ٹھیک کرتے ہیں تو تب ہمارے کیمپس نیم جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. اسی طرح یونیورسٹی آف گجرات کی ایک اور ڈگری ہے کہ بیچلر آف آرٹس. یہ میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاتا ہوں کہ اس میں کہاں پہ ہم جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں. اچھا جی, یہ ویب سائٹ ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ لاگ ان ہو جائیں گے تو یہ پروفائل اوپن ہوگی. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہماری اپلیکیشن ابھی کوئی سبمٹ نہیں ہوئی, ہمیں ٹاسک کوئی نہیں ملا. میرا نام آ رہا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, پکچر بھی نہیں لگی. تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا کہ میں نے اپنی پروفائل اپڈیٹ کرنی ہے. میں ذرا ڈیش بورڈ پہ جب آتا ہوں تو یہی پیج ظاہر اوپن ہوگا. اگر میں یہاں سے اٹیسٹیشن کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو اس نے کہنا ہے کہ بھائی پروفائل مکمل کریں. تو یہاں پہ آپ آ جائیں, یہاں پہ آ جی اپڈیٹ پروفائل, اس کو کر لیں جی سلیکٹ. اب ہم نے پروفائل مکمل کرنی ہے, ہم نے اپنا ایڈریس, ای میل, فون نمبر سب کچھ اس میں انٹر کرنا ہے. پرسنل انفارمیشن سب سے پہلے دیکھ لیں گے کہ میرا نام آ رہا ہے. میرا نام آ رہا ہے علی علی. آپ میرا نام فرض کرو عظمت عباس ٹیک ہے تو میں لکھوں گا عظمت عباس ٹیک. مسٹر یہاں پہ کر لوں گا. آپ فیمیل ہیں تو ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, وہ آپ نے سارا یہاں پہ کر لینا ہے. یہ میل کے لیے, ڈاکٹر کے لیے, انجینئر کے لیے, اور یہ فیمیل کے لیے. تو میں فرض کرو میرا نام اگر عظمت عباس ٹیک ہے جو میرے چینل کا بھی نام ہے, تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا. آپ نے یہ نام کیسے لکھنا ہے, میٹرک کی سند کے مطابق لکھنا ہے, عظمت عباس, اور یہاں پہ لکھ دوں گا ٹیک, عظمت عباس ٹیک. اگر کسی کا مڈل نیم ہی نہ ہو تو بھائی اس کو ڈیلیٹ کریں, عظمت ٹیک کو آ جائے گا نام. اگر کسی کا صرف نام ہی عظمت ہو اور کوئی نام ہی نہ ہو, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس میں لکھ دیا لاسٹ نیم. اب لکھنا ہے آپ نے تو یہاں پہ آپ ایک ڈاٹ ڈال دیں گے. نام میں غلطی نہیں کرنی ہے, یہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں. میں نے کیا لکھا, ڈاٹ ڈال دیا. تو اب میرا نام چونکہ صرف عظمت ہے, میں نے یہاں پہ ڈاٹ ڈال دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام صرف ALI علی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, تو یہاں پہ آپ وہ جو ادھر علی لکھیں گے, یہاں پہ ڈاٹ ڈال دیں. ڈاٹ جو ہے وہ یہ جو ایک کی بورڈ کے اوپر بھی ہوتا ہے, کامن ہی ڈالنا, ڈاٹ ڈالنا ہے. میل فیمیل سلیکٹ کر لیں گے, شادی شدہ ہیں یا نہیں, میل فیمیل, اور یہ شادی شدہ ہیں تو یہاں پہ میریڈ آ جائے گا, نہیں تو یہاں پہ سنگل آ جائے گا. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کا ای میل جو ہے وہ بھی آ رہا ہے, اس کے بعد موبائل نمبر ہے وہ بھی آ رہا ہے. اب آپ نیکسٹ کیا کریں گے, یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ انٹر کر دیں گے, رائٹ. اگر یہاں پہ وہ نہیں آ رہا تو یہاں سے آپ دوبارہ سال جو ہے وہ پیچھے چلے جائیں گے. یہاں پہ آپ نے یہاں پہ اپنا جو سال ہے ڈیٹ آف برتھ کا وہ انٹر کر دینا, رائٹ. پاکستان, ریلیجن اسلام, کچھ اور ہے تو وہ کر دیں گے. پنجاب ہے, سرگودا ہے.
अब आपने अपना क्या लिखना है, फादर इंफॉर्मेशन लिखनी, अलाइव हैं, फादर CNIC इंटर कर देंगे, फादर ऑक्यूपेशन लिख देंगे कि फादर क्या करते हैं, रिटायर्ड आर्मी, बहुत सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं चीजें, तो आपने यहाँ से देख लेना है। एग्रीकल्चर लैंड है हमारी, अगर वाले साहब का जो करंट ऑक्यूपेशन है वो अभी कोई जॉब कर रहे हैं तो करंट एम्प्लॉयड लिख देंगे, नहीं तो इसको अनचेक कर देंगे और इसको कर देंगे सेव एंड क्लोज, नेक्स्ट कर दें। अब आपने एजुकेशन ऐड करनी है। सबसे पहले जी आ जाएंगी मैट्रिक, मैट्रिक आपने कब किया, यहाँ 2025 आ रहा है, आपने यहाँ से बैक चले जाएंगे, अगर आपने यहाँ पे किया था तो 2015 जनवरी में ये स्टार्ट हुआ, 15 और 17 में जो है वो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आ जाएंगे जनवरी 17 में। अब आपने ये डेट कहाँ से देखनी है, आमतौर पे मैट्रिक की स्टार्ट डेट आपको याद नहीं होती है तो टेंशन नहीं लेनी, आपने मैट्रिक की सनद देखनी है या रिजल्ट कार्ड, उसके एंड पे जो कंप्लीशन डेट आ रही है ना उससे 2 साल पहले की डेट डाल देंगे। यानी अगर ये 17 में कंप्लीट हुआ तो इसका मतलब आपने 15 में एडमिशन लिया था, 15 में आपने एडमिशन लिया, 15, 16 और 17 में आपका कंप्लीट हो गया, तो ये 2 साल बन रहे हैं। तो जो डेट एंड डेट होगी सेम वही 2 साल पहले की वो डेट लिख दें। ये दोनों जो चेक बॉक्स हैं इनको अनचेक ही रखेंगे क्योंकि आपने ये मुकम्मल कर लिया है। इनकम्प्लीट हो, करंटली आप इनरोल्ड हो तो आप ज़ाहिर है इनको फिर जो स्टार्ट डेट तो करेंगे, एंड डेट नहीं करेंगे। अगर आपका मैट्रिक ज़ाहिर पास हो चुका है तो आप स्टार्ट और एंड डेट लिखेंगे। स्टार्ट याद ना हो तो 2 साल पहले की कोई सी डेट, लेकिन जो आपने पास किया है जनवरी 2017 में पास किया ना, जनवरी 1 जनवरी 2017, तो जनवरी 2015 में इसका मतलब स्टार्ट है, तो ये इतना मसला नहीं होता है, आप इसको रैंडम जो है वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट कर दें। कंट्री जी पाकिस्तान है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, बोर्ड अपना लाजमी सिलेक्ट कर लेना है, बोर्ड आपका कौन सा है, उसके बाद आपने डिग्री, आपने कॉलेज का नाम लिख देना है, स्कूल का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है जी। फर्ज करो आपका यही स्कूल है, आपका जो वो सनद के ऊपर वैसे लिखा हुआ होता है, इंस्टीट्यूट प्राइवेट था, गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट का था तो ज़ाहिर आप पब्लिक कर लेंगे, प्राइवेट था तो प्राइवेट कर लेंगे, फिर ज़ाहिर आप नाम अपना ठीक लिखना है। मैट्रिक किस में की थी, साइंस में की थी, आर्ट्स में की थी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर लिख देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। टोटल नंबर कितने थे 1100, आपने कितने लिए और ऐड एजुकेशन कर देंगे, तो ये आपकी मैट्रिक ऐड हो गई। सेम आपने अब दोबारा एजुकेशन और इंटर भी चूँकि ऐड करना है, इंटर पे आ जाएं, इसकी स्टार्ट डेट कर लें तो वो जनवरी में चूँकि आपका कंप्लीट हुआ था। अब आपने अपनी इसी तरह ना वो देख लेनी है कि आपने इंटर कब मुकम्मल किया है, तो अगर 15 में मैट्रिक हो रहा है तो इसका मतलब है आपका कम से कम 19 में मुकम्मल हुआ होगा इंटर जो है। तो चूँकि जनवरी में आपका ख़त्म हो गया था तो आप फरवरी की कोई डेट यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, लेकिन आपने ये डेट तो आपने कहाँ से देखनी है, आपकी मैट्रिक की सनद के ऊपर लिखी हुई होगी। तो अब फ़र्ज़ करें मैंने फरवरी में मेरी एंड डेट लिखी हुई है 7 फरवरी, तो मैंने 1 फरवरी 17 से स्टार्ट डेट खुद से ही डाल दी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। एग्जैक्ट याद हो तो कर दें, नहीं तो 2 साल देखें बन रहे हैं। तो 15 से 17 में मैट्रिक की, 17 यानी 15 जनवरी से, यानी जनवरी 15 से जनवरी 17 में मैट्रिक हुई। अब फरवरी में ज़ाहिर जनवरी के बाद आपने एडमिशन लेना था ना, तो फरवरी 17 से फरवरी 19 तक आपकी जो है वो इंटर हो गई। इसको नेक्स्ट कर दें। पाकिस्तान था आपका, डिस्ट्रिक्ट अपना सिटी सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आप पढ़ते रहे हैं, बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, स्कूल का नाम लिख देंगे हायर सेकेंडरी स्कूल, राइट। प्राइवेट था जो भी था वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैट्रिक की बहुत सारी कैटेगरी हैं, प्री इंजीनियरिंग थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे रोल नंबर करके नेक्स्ट कर देंगे। टोटल जी नंबर कितने थे, आपने लिए कितने,
اور یہاں پہ ایک چیز آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا اور پریویس چلیں، یہ دونوں ان چیک رکھنا ہے کیونکہ آپ کی انٹرمیڈیٹ مکمل ہو گئی ہے، تو یہ دونوں باکس ان چیک رکھیں گے. نیکسٹ کر دیں، نیکسٹ کر دیں، ایڈ ایجوکیشن. تو میری میٹرک اور انٹر سکسیسفل دو ہو گئی، یہاں پہ نوٹیفیکیشن بھی بڑھتے جا رہے ہیں. نیکسٹ میں نے اپنا ایجوکیشن لیول جو ہے وہ انٹر کرنا ہے، اگر تو گریجویشن کی ہوئی ہے تو وہ کر دیں، بی ایس کیا ہوا ہے تو وہ کر دیں، بیچولر 16 ایئر آپ نے یعنی انٹرمیڈیٹ کے بعد بی ایس 16 ایئر کیا ہے یعنی آپ کی ماسٹر ڈگری ہے وہ کر دیں. آپ نے ویسے ماسٹر ڈگری اولڈ یہ 16 ایئر کی ہوئی ہے یا بی ایس 16 ایئر کی ہوئی ہے تو یہ آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیں. تو میں نے بی ایس 16 ایئر کیا ہوا ہے، ڈگری میری جی مکمل ہے. یہ 4 سال چونکہ ڈگری ہے تو میری مارچ 2019 میں سٹارٹ میں نے کی، ٹھیک ہے. تو 19 20 21 22 23 اب آپ نے ڈگری کے اینڈ پہ دیکھنا ہے بھائی کہ میری کمپلیشن ڈیٹ کون سی آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ میری آ رہی تھی، میں فرض کرو یہ جو ڈیٹ لکھی ہوئی تھی یہ میری اینڈ ڈیٹ تھی. تو 4 سال ہے تو آپ دیکھیں کہ 10 مارچ 14 مارچ 19 سے 22 4 سال بن رہے ہیں. نیکسٹ کر دیں. ڈگری پاکستان سے کی، جہاں سے بھی کی، ظاہر پاکستان سے آپ نے کی ہوگی. کون سی یونیورسٹی، کہاں کس یونیورسٹی سے آپ نے کی، یہاں پہ نام ٹائپ کریں گے. ڈگری کا نام کیا ہے جی، بیچولر آف آرٹس ماسٹر آف آرٹس ان اسلامک اسٹڈی، رائٹ. تو میں نے بیک بھی پھر کیا کرنا ہے کہ یہ تھی میری ڈگری جو ہے وہ ماسٹر ڈگری 16 ایئر ہے تو میں نے اس کو ماسٹر کر دیا ہے. نیکسٹ کر دیا ہے کہ آپ نے یہاں ٹائٹل بالکل ٹھیک، تو میری ہے ماسٹر آف آرٹس ان اسلامک اسٹڈی. تو میں ماسٹر آف آرٹس تو آ رہا ہے لیکن ان اسلامک اسٹڈی ہے تو میں یہاں پہ نیچے چلا جاؤں گا، ماسٹر آف آرٹس ان اسلامک اسٹڈی، ماسٹر آف آرٹس ان اسلامک اسٹڈی یہ آ چکا ہے جی. یہی میرا ٹائٹل ہے، میرے ڈگری کا بھی یہی ٹائٹل، ماسٹر آف آرٹس ان اسلامک اسٹڈی. کلیئر ہو گیا. ڈگری وہی یونیورسٹی تھی میری، مین کیمپس سے کی، اس کے یہاں کیمپس بھی آ رہے ہیں تو میرا مین کیمپس تھا. جب آپ ٹائٹل ٹھیک کریں گے تو آپ کا یہاں پہ کیمپس بھی شو ہو جائے گا. تو یہ ماسٹر آف آرٹس ان اسلامک اسٹڈی ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ آ رہا ہے یونیورسٹی آف گجرات. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے مین کیمپس، یہ آپ نے کر لیں. ڈپارٹمنٹ ظاہر اسلامک اسٹڈی تھا. جب آپ یہ چیز ٹھیک انٹر کریں گے باقی ساری چیزیں آ جائیں گی. اگر آپ کا کیمپس یہاں پہ نہ آ رہا ہو، مطلب میرا تو مین کیمپس تھا نہ آ رہا ہو، جو آپ نے ڈگری کی ہے یونیورسٹی آف گجرات سے کی لیکن کسی اور کیمپس سے کی، تو یہاں پہ آپ آ جائیں گے. ایک تو آن لائن ہیلپ کے اوپر کمپلینٹ کر دیں. کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ میں ذرا یہ دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اس کو میں کر لیتا ہوں کاپی. تو یہ میرا جو ہے وہ خود بخود جو لنک اوپن ہو گیا. تو یہاں پہ آپ نے کمپلینٹ کر دینی ہے کہ آپ کا کیمپس نہیں شو ہو رہا. اچھی سی آپ کو رپلائی ضرور دے دے گی. دوسرا آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ فوکل پرسن کی یہاں پہ کلک ہیئر اس کو کریں گے. فوکل پرسن کی آپ کو ایک لسٹ مل جائے گی. اس لسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آ رہا ہے PQR فوکل پرسن ڈیٹیل. تمام یونیورسٹی جتنی بھی ہیں جن کو HEC ریکگنائز کرتی ہے ان کی یہاں فوکل پرسن کی یہ لسٹ ہے. آپ نے یونیورسٹی کا نام دیکھیں، کنٹرولر کا ای میل لیں، ان کو بھائی میل کریں کہ سر میری یونیورسٹی کا جو میرا ڈگری ٹائٹل ہے، فرض کرو یہ میرا ڈگری ٹائٹل ہے، یہ شو ہی نہیں ہو رہا. تو آپ نے ڈگری اور ٹرانسکرپٹ دونوں کی پکچر، CNIC کی پکچر لازمی کنٹرولر صاحب کو یا جو بھی فوکل پرسن ان کو میل کر دینی ہے اور پھر ویٹ کرنا. یہ ساری یونیورسٹیوں کا نام ادھر ہے، بندے کا نام بھی ہے، فوکل پرسن کا اس کا ای میل بھی ہے. تو یہ بھی کلیئر ہو گیا. ٹکٹ آپ نے کرنی ہو آن لائن ہیلپ لائن کے اوپر آپ نے ٹکٹ بھی جنریٹ کرنی ہے. اس کو ذرا سکپ کر دیں. یہاں پہ آ جائیں ایڈ کمپلینٹ ٹکٹ، سروس یہاں پہ لکھ دیں گے. ڈگری اٹیسٹیشن کے حوالے سے آپ کا پرابلم ہے، اگر کوئی اور مزید اس کے قریب آپ کو کیٹیگری ملے گی تو وہ یہاں سے آپ دیکھ لیں گے. تو فی الحال ہماری کون سی ہے، ڈگری اٹیسٹیشن کے حوالے سے ہے. CNIC نمبر، اپنا موبائل نمبر، اپلیکیشن ID. جب آپ کی اپلیکیشن آپ سبمٹ کر دیں گے، ظاہر ہے آپ کو نام تو نہیں مل رہا تو کوئی نام ڈال کے یہاں پہ کوئی سا نام جو قریب قریب وہ ڈال کے آپ سبمٹ جب کر دیں گے تو تب آپ کو ڈیش بورڈ سے اپلیکیشن نمبر مل جائے گا. تو وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے.
اپنا نام، ای میل. یہاں پہ ایشو بڑا ڈیٹیل سے لکھنا ہے کہ آپ کا کیا ایشو ہے کہ مائی کیمپس نیم از مسنگ آن HEC آن لائن پورٹل. کیونکہ آپ ڈگری اٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی ڈگری کا ٹائٹل جو ہے وہ مس ہے. اس طرح کا آپ اچھے طریقے سے انگلش میں وہ سبجیکٹ یہاں پہ لکھیں گے. اپلوڈ میں کیا کرنا ہے؟ اپلوڈ میں بھائی ڈاکومنٹ سند جو آپ کی ڈگری ہے، ٹرانسکرپٹ، دونوں کو اپلوڈ کر کے سبمٹ کر دیں گے. اور یہیں پہ پھر آپ اس کو ٹریک کر لیں گے. ٹریک میں کیا ہوگا؟ آپ کا یہاں پہ آئے گا جی CNIC نمبر، کر کے سرچ کریں گے تو یہاں پہ آپ کا سٹیٹس شو ہوتا رہے گا. اس کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے. اگر HEC کوئی کمنٹ کرتی ہے تو آپ اپلوڈ کر دیں گے، چیزیں نہیں کرتی تو بس اسی کا آپ نے ویٹ کرنا ہے. تو سب سے ضروری چیز یہی تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ کی ڈگری ریگولر تھی، پرائیویٹ تھی، وہ ساری چیزیں آٹومیٹک یہاں پہ سرچ ہو جائیں گی. سرچ کوئی تھی تو وہ کر دیں، نہیں تو آپ یہاں پہ اپنا رجسٹریشن نمبر جو ہے یا رول نمبر جو ہے وہ لکھ کے اس کو کر دیں گے. نیکسٹ، گریڈنگ پرسنٹیج تھی، CGPA تھا، مارکس تھے، وہ آپ کر دیں گے. میرا تھا CGPA 4 تھا ٹوٹل، میرا ہے جی اوبٹین تو 3.5 رائٹ. اس کو کر دیں ایڈ ایجوکیشن. تو یہاں پہ اوبٹین CGPA 3.5. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرسنٹیج لکھ دیں. تو پرسنٹیج آپ اوور آل 4/3.5 کر کے ملٹیپلائی 100 کریں گے تو پرسنٹیج کوئی سی آ جائے گی، وہ آپ کر کے اس کو ایڈ ایجوکیشن کر دیں گے. پلیز فل دی مینڈیٹری فیلڈ. ہاں، سیشن یہ مسنگ تھا، اس میں میں نے مارننگ میں پڑھا، نیکسٹ کیا، CGPA فل کرنے کے بعد اس کو کر دیں گے ایڈ. تو یہ دیکھیں میری ایجوکیشن جو ہے وہ ساری ایڈ ہو چکی ہے. مزید آپ کی کوئی ایجوکیشن ہے، MPhil PhD کچھ بھی ایجوکیشن لیول یہاں سے جناب آپ انٹر کریں گے. MS یا MPhil جو بھی ڈگری کی ہے، میں نے MS کیا ہوا ہے، یہاں سے سٹارٹ ڈیٹ کر لیں گے جی. 21-22 میں نے سٹارٹ کیا اور 24 میں میرا جا کے مکمل ہو گیا. 2 سال MPhil ہوتا ہے. یہاں پہ سٹارٹ ڈیٹ، اینڈ ڈیٹ واضح طور پہ لکھی ہوگی، وہ آپ نے ٹرانسکرپٹ سے دیکھ لینی ہے اور ڈیٹ اینڈ ڈیٹ ڈال کے نیکسٹ چلے جائیں گے. کنٹری سلیکٹ کر لیں گے، یونیورسٹی سلیکٹ کر لیں گے. کس میں آپ نے جو ہے وہ کی ہے، ٹھیک ہے. تو ماسٹر آف فلاسفی آپ کا وہی جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے ٹائٹل لازمی دیکھ لینا ہے. جس میں آپ نے MS کیا ہے، MPhil کیا، وہ ٹائٹل لازمی دیکھ لیں گے. تو ٹھیک ہے جی. میرا چونکہ اسلامیات میں تھا تو ماسٹر آف فلاسفی ان اسلامک اسٹڈی وہ نیچے میں دیکھ لیتا ہوں. تو آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ اگر آپ کا یہاں پہ ٹائٹل نہ آ رہا ہو تو جو میں طریقہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں آپ وہی طریقہ لگائیں گے. تو یہ ماسٹر آف فلاسفی ان اسلامک اسٹڈی، یونیورسٹی آف گجرات مین کیمپس. اس کے علاوہ اور بھی کیمپس آ رہے ہیں، اگر آپ ان میں سے ہیں تو وہ کر لیں گے. اسلامیہ ڈپارٹمنٹ تھا، ریگولر تھی، مارننگ میں کیا یا ایوننگ میں کیا؟ میں نے ایوننگ میں کیا تھا. کوئی ریسرچ ورک تھا آپ کا؟ یس. ایریا آف ریسرچ ہے تو یہ تو میں چلیں ایسے ہی لکھ لیتا ہوں، لیکن یہاں پہ آپ نے لازمی اپنے ٹائٹل لازمی دیکھنا ہے. ٹائٹل آپ یہاں پہ لازمی آپ ٹائپ کریں گے، کیونکہ وہ ٹائپ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کا جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. تو میں ایک بس رینڈم سائز اس میں ٹائپ کر رہا ہوں. آپ نے اپنا لازمی دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کون سا جو ہے وہ کیا تھا. رائٹ. یہ آپ چیزیں کر لیں گے. رجسٹریشن نمبر اپنا انٹر کر دیں گے اور اس کو کر دیں گے نیکسٹ. کیا تھا آپ کا؟ CGPA تھا جی. CGPA تھا میرا 3.5. اگین پرسنٹیج کتنی تھی آپ کی؟ ایڈ ایجوکیشن کر دیں گے. یہ دیکھیے سب کچھ آپ کا جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے.
اب آپ نے ڈگری اٹیسٹ کروانے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میٹرک انٹرمیڈیٹ تو ظاہر HEC نہیں کرتی ہے. آپ سے یہی ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ دوبارہ آپ یہاں پہ آپشن پہ آپ پہ ایڈٹ پہ آ کے ساری چیزیں اچھے طریقے سے چیک کر لیں, کوئی غلطی تو نہیں ہے. نام آپ اچھے طریقے سے چیک کر لیں کیونکہ نام میں غلطی بعد میں ایشو بنائے گی. تو نام آپ کا میٹرک کی سند کے مطابق ہونا چاہیے. جیسے میں نے اتنی اگزامپل دے دی ہے کہ آپ کا نام صرف علی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے ایک ڈاٹ لگا دینی ہے, جیسے میں صاحب کا آپ کو طریقہ بتا دیا. اب میں جی ڈگری جو اٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں نا وہ کروانا چاہتا ہوں ماسٹر اور ایم فل دونوں کی ڈگری اور دونوں کی ٹرانسکرپٹ. تو نو پرابلم, میں اب کہیں بھی نہیں جانا ہے. فرض کریں میں کسی وجہ سے آج اپلائی نہیں کیا تو میں ڈیش بورڈ پہ آ گیا, دیکھیں میری کوئی یہاں پہ اپلیکیشن ابھی نہیں ہے. یہ سارے جو نوٹیفیکیشن ہے یہ میں ایک مرتبہ ان کو چیک کر دوں گا تاکہ یہ یہاں سے ختم ہو جائیں, کیونکہ جب مجھے HEC کوئی نوٹیفیکیشن کرے گی تو وہ مجھے یہاں پہ شو ہوتا رہے گا. ابھی دیکھیں یہاں پہ کوئی ٹاسک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. اب میں نے ڈگری کے لیے اٹیسٹیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے تو میں یہاں پہ چلا جاؤں گا ڈگری اٹیسٹیشن. بہت ساری ہدایات لکھی ہوئی ہیں, اگر آپ نے ساری انفارمیشن ٹھیک فل کی ہیں تو ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ آپ ایک بار پڑھ لیں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ بنے. اگر آپ صرف ٹرانسکرپٹ کروا رہے ہیں تو HEC سے ویریفائڈ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے بعد ڈگری اور ٹرانسکرپٹ دونوں ہیں تو پھر بعض دفعہ یونیورسٹی HEC جو ہے وہ تھوڑی رعایت کر دیتی ہے, ورنہ آپ HEC اپلائی کرنے سے پہلے ڈگری اور ٹرانسکرپٹ دونوں اپنی متعلقہ یونیورسٹی سے بھی ویریفیکیشن کروا لیں. میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا کسی بورڈ IBCC یا موفا سے ٹیسٹ ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن ڈگری اور ٹرانسکرپٹ آپ اپنی یونیورسٹی سے پہلے لازمی ٹیسٹ ویریفیکیشن ان کی کروا لیں. وہ جب آپ کے پاس ہو جائیں گی تب آپ HEC کے لیے بہتر اپلائی کریں. آئی کنفرم کریں, پروسیڈ کر دیں. نام وغیرہ وہ دوبارہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ کا نام غلط ہے تو ابھی ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ بعد میں ٹھیک نہیں ہوگا. پکچر کہہ رہا ہے مسنگ ہے, میں اپنی یہاں پہ جو ہے وہ پکچر لگا دیتا ہوں. اپنی ساری چیزیں یہاں پہ چیک کر لیں, کوئی مسئلہ ہو کر دیں گے. نیکسٹ اسٹیپ, اب یہ دونوں دیکھیں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ یہاں پہ سلیکٹ نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا HEC کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں ہے. دونوں ڈگری سلیکٹ کر لیں, چونکہ میں دونوں کروانا چاہتا ہوں, ورنہ آپ MS کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. اگین آپ ویو کر لیں, یونیورسٹی کا نام, ٹائٹل وغیرہ سارا چیک کر لیں کہ آپ کی ڈگری کا ٹائٹل ٹھیک ہے تو نیکسٹ چلے جائیں گے. اگر بیچلر کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی کر دیں گے سلیکٹ. اب کر دیں گے نیکسٹ, اگین نیکسٹ. اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا نیم ہر ڈگری CNIC کے اوپر ٹھیک ہے تو اوکے ہو گیا جناب. میں کہوں گا میں نے چونکہ ساری چیزیں ٹھیک کی ہیں, میری ساری چیزوں کے اوپر نام وغیرہ ٹھیک ہے. اب آپ نے یہاں پہ یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ ڈگری کوریئر کے تھرو کروانا چاہتے ہیں یا آپ خود جائیں گے یا اتھرائز پرسن کے تھرو بھیجیں گے. تو میں فی الحال واک ان کروں گا کیونکہ اس کی وجہ سے 3,000 روپے فیس زیادہ ہوگی, کوریئر والی کی 3,000 روپے فیس کم ہوگی. تو میں فی الحال واک ان پہ جانا چاہتا ہوں. میں یہاں سے کر لوں گا جی, میں چونکہ جانا چاہتا ہوں اسلام آباد. پہلے آپ کی ڈگری اٹیسٹڈ ہیں تو یس کر دیں گے, نہیں ہے تو نو کر دیں گے. میں جناب پہلی ڈگری اوریجنل اور اس کی ٹرانسکرپٹ کروانا چاہتا ہوں. پھر آگے جی سیو اینڈ کلوز, نیکسٹ کر دوں گا. پھر آگے جی میری یہ دوسری ڈگری آ گئی, ماسٹر آف آرٹس ان اسلامک اسٹڈی. میں نے اس کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ کر دی. اگر ایک فوٹو کاپی بھی کروانی ہے تو وہ بھی میں یہاں پہ سلیکٹ کر سکتا ہوں. اگر میری ٹرانسکرپٹ کے 2 پیجز ہیں تو میں یہاں پہ 2 ٹائپ کروں گا. بعض پیجز, اگر ڈگری تو ظاہر ایک ہوتی ہے, ٹرانسکرپٹ کے بعض دفعہ 2 پیجز ہوتے ہیں تو میں کر دوں گا فوٹو کاپی کے بھی میں پھر یہاں پہ پیجز آف فوٹو کاپی بھی 2 کروں گا کیونکہ اوریجنل کے 2 پیج ہیں. تو یہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ہے ذہن میں رکھنا. بٹ میرا جو ہے وہ سنگل پیج ہے. نیکسٹ دیکھیں یہاں پہ فیس ایڈ ہوتی جا رہی. نیکسٹ, یہ میری MS کی ڈگری آ گئی, MPhil کی. میں ڈگری بھی کروانا چاہتا ہوں, ٹرانسکرپٹ بھی کروانا چاہتا ہوں. نیکسٹ چلا جاؤں گا. اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جی آپ نے سارے ڈاکومنٹ میٹرک ٹو آن ورڈ سارے اپلوڈ کریں. ابھی میں سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اپلوڈ کرتا ہوں.
اب یہ سیکشن بڑا ہے، میں اس میں ہم نے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں، لیکن بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ پہلے جان لیں کہ یہ ڈاکومنٹ سارے پی ڈی ایف میں ہوں گے، پی ڈی ایف فارمیٹ میں۔ تو یہ میرے پاس جو ڈاکومنٹ پڑے ہیں، میں ذرا ان کی پراپرٹیز چیک کر لیتا ہوں، تو یہ ہیں جے پی جی میں یا پی این جی میں، تو یہ اپلوڈ نہیں ہونے۔ میں کیا کروں گا، میں ان کو سب سے پہلے پی ڈی ایف کر لوں گا۔ موبائل میں ویسے آرام سے ہو جاتے ہیں، لیکن میں فی الحال مائکروسافٹ ورڈ اوپن کروں گا، یہاں پہ جی میں سارے کر دوں گا پی ڈی ایف۔ پہلے جی فرنٹ سائڈ جو ہے سی این آئی سی کی، اس کو یہاں پہ کرنے کے بعد میں اس کو کر دوں گا ایکسپورٹ اور پی ڈی ایف۔ تو سی این آئی سی اور ڈیسک ٹاپ سلیکٹ کر کے میں اس کو پبلش کر دوں گا، تو یہ پی ڈی ایف بن گیا۔ اسی کو میں نے اب اپلوڈ کر دینا ہے، یہاں پہ میں آ گیا، یہاں پہ آ جائیں گی سی این ای سی فرنٹ، سارے ڈاکومنٹ میں اسی طرح پی ڈی ایف بناؤں گا، تو یہ پڑا ہوا ہے، اپلوڈ کریں، یہ دیکھیے اپلوڈ ہو رہا ہے۔ تو میں بس ایک آپ کو اگزامپل بتا دی ہے کہ ان کو کیسے کرنا ہے، پی ڈی ایف کیسے بنانا ہے مائکروسافٹ ورڈ میں، کیونکہ اس پہ پھر زیادہ ٹائم لگے گا اگر میں ایک ایک ڈاکومنٹ آپ کو بتاتا رہوں۔ سیم اسی طرح ڈگری کیونکہ اپلوڈ کرنی ہے، تو میں ایک ڈگری جو ہے وہ بھی پی ڈی ایف بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسی جگہ اس کو پیسٹ کر دیں، تھوڑا اس کو بڑا کر دینا ہے، اور اس کو کیا کر دینا ہے، ایکسپورٹ پی ڈی ایف، اور یہاں پہ اس کا نام آپ رکھ دیں ڈگری، ڈیسک ٹاپ، اور پبلش کر دیں، کلوز کر دیں جی۔ اور اب آپ یہاں پہ آ جائیں جی، ساری آپ نے ڈگری باری باری اپلوڈ کرنی ہے، یہ پڑی ہوئی ہے ڈگری۔ اسی طرح ساری ڈگری ٹرانسکرپٹ آپ ہر ایک ڈاکومنٹ کو پی ڈی ایف میں اپلوڈ کرنا ہے۔ اینڈ پہ ذرا ہم یہ دیکھ لیں گے کہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ جب آپ ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروانے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈگری نہیں ہوتی ہے، آپ کے پاس صرف ٹرانسکرپٹ ہوتی ہے، تو آپ دونوں جگہ ٹرانسکرپٹ کر دیں اپلوڈ۔ اگر ڈگری ہے تو پھر ڈگری الگ اپلوڈ کریں گے ڈگری کی جگہ پہ، اور ٹرانسکرپٹ کی جگہ پہ اس کے اوپر آپ ٹرانسکرپٹ اپلوڈ کریں گے۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ اچھی ہو تو یہ جلدی ہو جائیں گے، لیکن اگر سپیڈ تھوڑی سلو ہو تو ان کے اوپر ٹائم لگ سکتا ہے۔ آپ باری باری سارے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرتے جائیں۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا بھی اسی طرح ہے کہ اگر آپ کے پاس میٹرک کا صرف سرٹیفکیٹ ہے، سند ہے، تو آپ رزلٹ کارڈ اور سرٹیفکیٹ دونوں کی جگہ وہی اپلوڈ کر دیں، ایک ہی جو سند ہے اسی کو اپلوڈ کر دیں۔ اس کے لیے آپ نے ٹینشن میں نہیں ہونا کہ آپ کے پاس اگر رزلٹ کارڈ نہ ہو۔ میٹرک انٹرمیڈیٹ میں چل جاتا ہے، لیکن آپ کے پاس اوریجنل سند ہونی چاہیے میٹرک کی۔ اسی طرح آپ ڈگری ٹرانسکرپٹ سارے ڈاکومنٹ اپڈیٹ کرنے کے بعد، میں کچھ ڈاکومنٹ ایسے اپلوڈ کر رہا ہوں کہ سیم ڈاکومنٹ اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ نے ایسا نہیں کرنا، میں بس سمجھانے کے لیے یہ سارا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کی آگے جی میٹرک کی سند صرف آپ کے پاس ہے، وہی آپ کر دیں گے۔ اگر ڈی ایم سی نہیں ہے تو بھی خیر ہے، آپ دونوں جگہ پہ وہی اپلوڈ کر دیں گے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد میں دوبارہ یہی آپ سے کہوں گا کہ آپ نے سبمٹ کرنے سے پہلے ساری غلطیاں نکال لینی ہیں، میٹرک کی، ایف اے کی، خاص طور پہ اپنا نیم، فادر نیم، پوسٹل ایڈریس، یہ میٹرک کی سند کے مطابق ہو، اور آپ کی تمام ڈگری جتنی بھی ہیں ان کے اوپر نام آپ کا میٹرک کی سند کے مطابق ہونا چاہیے۔ سارا نام سیم ہونے چاہیے، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اگر ہے تو آپ سب سے پہلے اس کی بورڈ سے اور متعلقہ یونیورسٹی سے کریکشن کروائیں، کیونکہ کریکشن کروانا ضروری ہے، ورنہ آپ کی اٹیسٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی سٹیج پہ آپ کو ایشو بن سکتا ہے۔ یہ دیکھیے جی، سارے ڈاکومنٹ آپ دیکھیے کہ گرین ہو چکے ہیں، میرے سارے ڈاکومنٹ میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں۔ اب یہاں پہ میں کلوز اپلیکیشن بھی اگر کر دوں تو پرابلم نہیں ہے، میں سیو اینڈ کلوز کر دوں یا صرف کلوز کر دوں، میں اس کو کر دوں گا سیو اینڈ کلوز، تو میری اپلیکیشن جو ہے، اگر میں ابھی سبمٹ نہیں کرنا چاہتا تو اپلیکیشن میری بن چکی ہے۔ اب میں نے اٹیسٹیشن کے لیے اگر اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ آ جاؤں گا ایڈٹ اپلیکیشن، دوبارہ اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی، اس کو کر دوں گا پروسیڈ، دوبارہ نام مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ڈیٹیل آف ڈگری آپ رہ کہ بھائی آپ نے یہ تینوں کروانی تھیں،
میں کہتا ہوں یس ویو کرنا ہے تو چیک کر لیں کون کون سی آپ اگین کرنا چاہتے ہیں، ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ابھی تک آپ کر سکتے ہیں، نیکسٹ کر دیں، نیکسٹ کر دیں۔ ڈاکومنٹ یہاں پہ آپ ڈیٹیل آ رہی ہے کہ میں نے ڈگری اور ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ گریجویشن کی سلیکٹ کی، اس کے بعد میں نے ماسٹر کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ سلیکٹ کی، اس کے بعد یہ میری آلریڈی ایم فل والی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ سلیکٹڈ ہے، نیکسٹ کر دوں گا۔ یہ سارے ڈاکومنٹ میرے آلریڈی اپلوڈڈ ہیں، یہاں ایک بھی مسنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈاکومنٹ آپ کا غلط اپلوڈ ہو گیا تو یہاں پہ ڈیلیٹ کریں اور اس کی جگہ متعلقہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں، اب کر دیں نیکسٹ۔ یہاں پہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ آپ کا نام ہے، یہ ڈیٹ آف برتھ ہے، آپ نے واک ان کیا ہے، واک ان مطلب آپ خود جائیں گے یا اتھرائز پرسن کو بھیجیں گے، وہ آپ کو سٹیٹس بعد میں آئے گا جو اتھرائز پرسن والا یا سیلف والا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں 3000 روپے زیادہ فیس آئے گی آپ کی کیونکہ آپ نے ارجنٹ کے لیے اپلائی کیا ہے۔ ارجنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2-4 دنوں میں آپ کی اٹیسٹیشن ہوگی، ٹائم لگتا ہے، سیکروٹنی کے اوپر کافی ٹائم لگے گا، 10-15 دن لگ سکتے ہیں، اس کے بعد HEC آپ کو اپوائنٹمنٹ کا کہے گی، اس کے بعد آپ نے فیس جو ہے وہ جمع کروانا ہوتی ہے۔ یہ آپ کا نام وغیرہ سارا آ رہا ہے وہ آپ چیک کر لیں گے، اس کو بھی ٹک کر دیں گے، اس کو بھی ٹک کر دیں گے اور کر دیں گے سبمٹ کریں گے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کا ای میل اس وقت ایکٹیو ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر OTP آئے گا، وہ OTP جو ہے وہ آپ نے انٹر کر کے کرنا ہوتا ہے، تب آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہوتی ہے۔ کر دیں گے سبمٹ۔ HEC کی طرف سے ایک میسج آ جائے گا کہ اس طرح کا آپ کو میسج آئے گا، آئندہ آپ نے اپنا ای میل اور موبائل چیک کرتے رہنا، آپ کو ساری ڈیٹیل اس کے اوپر موصول ہوتی رہے گی۔ اب جب آپ نے ڈگری کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور آپ کو میسج آ چکا ہے تو یہ اپلیکیشن آپ کی پروسیسنگ میں چلی جائے گی، یہاں سے آپ اپنی اپلیکیشن دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ اگر آپ یہاں پہ ایک اہم چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ جب آپ کی ابتدائی سکروٹنی ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کو ٹاسک اسائن ہونا ہے۔ اگر تو آپ نے کوریئر کے تھرو اپلائی کیا ہے تو یہاں پہ ٹاسک آپ کو شو ہوگا کہ بھائی اپنی TCS ریسیپینٹ جو ہیں وہ اپلوڈ کریں، اسی وقت یہ آپ نے فیس پے کرنی ہے، فیس پے کرنے کے بعد جو TCS کی رسید ہے وہ یہاں اپلوڈ کر کے اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بھیج دینے ہیں۔ تو پھر آگے کیا ہوگا مزید، یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کی، سیکروٹری سکسیسفل ہوئی، کوریئر کی پرچی آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے، اس کے بعد آپ کو میسج آئے گا کہ آپ کے ڈاکومنٹ ریسیو ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ڈسپیچ ہو گیا کہ آپ کو واپس جو ہے وہ HEC بھیج دے گی۔ یہ چیز بڑی سمجھنے والی ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے واک ان کیا ہے اپلائی، آپ نے جو ہے وہ ایک تو فیس پے کریں اور دوسرا آپ سے کہے گی کہ آپ نے جو اپلیکیشن ہے وہ شیڈول کریں، تو پھر آپ کو ایک کیلنڈر شو ہوگا جہاں سے آپ نے اپنی اپائنٹمنٹ لے کے تو تب HEC جانا ہوتا ہے۔ تو دونوں طریقوں میں کیا ہوتا ہے کہ ابتدائی سیکروٹری ہو جانے کے بعد آپ نے فیس ادا کرنی ہوتی ہے، فیس ادا کرنے کے بعد اگر کوریئر کا طریقہ ہے تو فیس ادا کرنے کے بعد ڈاکومنٹ TCS کروا دینے ہیں، اور اگر آپ نے واک ان یا ارجنٹ کیا ہے یعنی خود جانا چاہتے ہیں یا تھرو اتھرائز پرسن تو آپ نے پہلے اپائنٹمنٹ لینی ہے، تو جو ڈیٹ آپ کو اپائنٹمنٹ کی ملے گی اس سے پہلے آپ نے فیس جمع کرا کے ایزی پیسہ یا ایزی پیسہ کے تھرو یا جائز کیش کے تھرو فیس پے کر کے تو آپ جائیں گے۔ تو یہاں ایک بڑی ضروری چیز وہ سمجھنے والی ہے کہ جب آپ شروع میں جو اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا فارم تب ڈاؤن لوڈ ہونا ہے جب آپ نے فیس پے کرنی ہے، تو اس کا مطلب آپ فیس پہلے پے کرنی ہے، اس کے بعد آپ ڈاکومنٹ TCS کروائیں گے۔ اسی طرح فیس آپ 1-2 دن پہلے پے کر کے اپنی اپائنٹمنٹ والے دن HEC جائیں گے۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کو بتانا ہے کہ آپ HEC کی اپائنٹمنٹ کیسے بک کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ میں نے ڈگری اٹیسٹیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو یہاں پہ آ چکا ہے کہ سکروٹنی جو ہے وہ اپرووڈ ہو گئی ہے۔ ٹاسک کیا آیا ہوا ہے ہمیں کہ اپائنٹمنٹ شیڈولنگ ٹاسک اگینسٹ یور ڈگری ہیز بین اسائنڈ ٹو یو ان مائی ٹاسک سیکشن۔ تو یہ پروفائل میں 2 میسج مجھے آ چکے ہیں، یہاں پہ میں آؤں تو یہاں پہ مجھے ٹاسک جو ہے وہ اسائن ہو چکا ہے، یہاں پہ تو اپلیکیشن پروسیسنگ ہی ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ جو میرا اپلیکیشن ہے اس کو جو ٹاسک ہے وہ اسائن ہو چکا ہے۔ میں اس کو ذرا ریڈ کرتا ہوں۔ تو یو ہیو ٹو پے اٹیسٹیشن فی تھرو 1 لنک، آپ نے پہلے فی پے کرنی ہے اور اس کے بعد آپ ہمارا جو فارم ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہوگا، تو ہم اس کو کر دیں گے اوکے۔
اب यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोड ऑफ अटेस्टेशन हमने क्या करना है कि हमने सेल्फ सबमिशन करनी है, कि हमने खुद जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप जो कर सकते हैं कि आप अप्लाइंग थ्रू अथराइज पर्सन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या है कि सेल्फ सबमिशन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन जो है वो आ चुकी है। अभी मैं यहाँ पे देखूंगा तो अब आप यहाँ पे देखें कि मेरी जो डेट अवेलेबल है ना वो 24 की डेट अवेलेबल आ रही है। 24 की बुक्ड कौन सी आ रही हैं, ये रेड वाली 22 और 23, 24 की अवेलेबल है। अगर यहाँ पे सारे रेड होते तो मैं फिर अगले मंथ मूव कर सकता था। अगले मंथ आप देखें कि सारे जो हैं वो ग्रीन है, तो मैं वापस आ जाऊंगा। चूंकि 24 मेरे पास अवेलेबल है, आज 19 तारीख है, तो 24 की मुझे अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो मैं इसको बुक कर लेता हूँ। हाँ यस, तो ये हमें 10 से 11:30 की अपॉइंटमेंट जो है वो मिल रही है। मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यही करीब तरीन जो है हमें टाइम स्लॉट मिल रही है। मैं इसी को करके एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दूंगा। तो ये तरीका होता है कि आपने स्लॉट जो है वो कैसे बुक करना होती है। तो हम इसको कर देंगे सबमिट। अब जी मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। तो अभी मैंने क्या करना है कि अपनी पेमेंट पे करनी है। तो ये कंज्यूमर आईडी होता है, इसको मैंने इजी पैसा से फी पे करनी है। वो तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम इजी पैसा ऐप से फी पे कैसे जो है वो पे करेंगे। तो 5010 रुपए मैंने पे करने हैं। उसके बाद फी पे करने के बाद मैं इसको करूंगा वेरीफाई, और वेरीफाई करने के बाद मेरा जो फॉर्म है वो डाउनलोड होगा जो मैंने साथ लेके जाना है। तो हम जरा डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ भी देखिए कि डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं हो रहा है। जो ही ये होगा, जो ही मेरी फीस पे होगी, तो तब ये जो फॉर्म है वो डाउनलोड होगा। तो ये हमने अभी फीस पे करनी है और उसको वेरीफाई करना है। तो हम चले जाएंगे टास्क के ऊपर। अभी हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो चुकी है। यहाँ में वार्निंग आ रही है। वार्निंग का मतलब ये है कि भाई अपनी फीस पे करें। ठीक है, बाकी हमारा हो चुका है, तो मैं भी फीस पे करूंगा, इसको कर दूंगा ओके। तो ये मेरे सामने आ चुका है जी कंज्यूमर आईडी, और मैं फी पे इजी पैसा से पे करता हूं, और उसके बाद मैं वेरीफाई करूंगा। तो अभी आइए जो फीस पे करने का तरीका जो है वो देखते हैं। अभी जी मैं आपको HEC की फ़ी पे करने का तरीका दिखा देता हूँ। ये इजी पैसा ऐप मैं ओपन कर लूँगा। तो मेरे सामने ये जो PSID या कंज्यूमर नंबर है वो आ चुका है। HEC का ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो मैं चला जाऊँगा, यहाँ पे आ रहा है जी, सबसे पहले तो मैं साइन इन हो जाऊँगा। साइन इन होने के बाद मैं जाऊँगा बिल पेमेंट के ऊपर, और अब मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किसको किया था, ये थोड़ा आप दोबारा देख लें। मैंने किया था बिल पेमेंट को। मैं यहाँ पे अदर्स पे आ जाऊंगा। यहाँ पे 1 बिल इनवॉइस आ रहा है। तो ये जो कंज्यूमर नंबर है ये यहाँ पे मैं एहतियात से इंटर कर दूंगा। मेरे पास ये जो नंबर है जी कंज्यूमर आईडी, ये आपने बड़ी एहतियात से इंटर करना है कि इसमें कोई गलती वगैरह नहीं होनी चाहिए। राइट, और अब मैं कर दूंगा जी नेक्स्ट। वेट करूंगा। आपने यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि बाज़ दफ़ा ना ये वोचर अपडेट होने में तकरीबन 4-5 घंटे भी लग जाते हैं, तो इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे आप देखें कि ये नाम भी स्टूडेंट का आ चुका है, ड्यू डेट 19 सितंबर है, और फीस भी आ चुकी है। तो मैं इसको कर दूंगा पे इन फुल, और कर दूंगा पे नाउ। तो ये देखिए कि मेरी फ़ीस जो है वो पे हो चुकी है। तो मैं व्यू रसीद कर लूँगा, और इसको आगे मैंने जहाँ भी शेयर करना है वो मैं शेयर कर लूँगा। अभी मैंने इजी पैसा ऐप से फ़ीस जो है वो पे कर दिया। तो अभी भी मेरा चालान जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे व्यू टास्क के ऊपर जाऊँगा, और यहाँ से मैं पहले पेमेंट को वेरीफाई करूँगा। मैं इसको कर दूँगा ओके। अभी देखें कि फॉर्म जो है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है। मैं नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पे आ रहा है जी वेरीफाई पेमेंट। वेरीफाई करूंगा, यस, योर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन वेरीफाइड एंड एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। राइट, मैं इसको कर दूंगा ओके। तो अभी आप देखिए कि हमारा फॉर्म डाउनलोड हो रहा है। मैं फॉर्म डाउनलोड कर लूँगा। इस फॉर्म के साथ मैंने सारे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो साथ लगा देने हैं इस फॉर्म के साथ, और HEC को डॉक्यूमेंट लेके मैं खुद चला जाऊंगा, या अगर आपने TCS करवाने हो तो आप डॉक्यूमेंट TCS करवा देंगे। तो ये तरीका है जी कि आप HEC की अपॉइंटमेंट कैसे बुक करेंगे, फ़ी कैसे पे करेंगे, और फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे।
امید ہے ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کر دینا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. تو یہ ایک مختصر سا طریقہ تھا ڈگری اٹیسٹیشن کے لیے. کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں گے، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا. آن لائن اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کا پوری ایمانداری سے اپلائی کر دوں گا. مزید اس حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں گے، میں انشاءاللہ فوراً رپلائی دے دوں گا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو نئی روز معلومات کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو روزانہ کی بیس پہ اپڈیٹ ملتی رہے. خدا حافظ.